بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اندھا کانا لنگڑا لولا اللہ نہ کرے کسی کے گھر پیدا ہو جائے تو اس بیچارے کا کھاتا مولویوں والا، حافظوں والا، قاریوں والا ہوتا ہے بھی، اسے اب کوئی ڈاکٹر انجینئر تو قبول نہیں کرے گا، چلو روٹی تو کمائے گا اپنی۔ انکار حدیث کے فتنے نے ہمیں وہاں تک پہنچا دیا کہ اسلام بکھر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور یہی اغیار چاہتے ہیں۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں اس کے سر پہ گرز لگے گا، وہ ایسی دھاڑ مارے گا، ایسی چیخ نکالے گا، انسان اور جن کے علاوہ سب سنے گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ثابت ہوا قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو قبر کے عذاب میں شک کرتا ہے وہ حدیث رسول میں شک کرتا ہے، اور حدیث رسول کا شک انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ یا یہ چیلنج ہے ہمارا، انکار حدیث کے جرم میں پھنسے ہوئے مسکین، فکری مسکین، ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث لا کے سنا دو کہ یہ قبر وہ قبر نہیں ہے، وہ قبر کوئی اور ہے۔ اپنے دعوے پر قرآن کی آیت پیش کر دو، محمد کا فرمان پیش کر دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انسانی زندگی بڑی بے اعتباری چیز ہے۔ انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی گارنٹی دے سکتا ہے، یہ موبائل 3 سال تک خراب نہیں ہوگا، یہ مشینری 5 سال اس کی گارنٹی ہے۔ سبحان اللہ، بنانے والے کی ایک لمحے کی بھی گارنٹی نہیں، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ اس کے اختتام پر، دنیا کی زندگی کے اختتام پر، آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل وہ قبر کا گڑھا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جو حالت ایمان میں اس گڑھے میں اترا، تو وہ گڑھا گڑھا نہ رہے گا، باغ بن جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتے ہوئے اس منزل پر پہنچا۔ وہ جنت کا باغ، وہیں سے زندگی شروع ہو جاتی ہے، نیندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیند تو اس دنیا میں ہے، وہاں تو آخرت کے مزے ہیں۔ اور بدنصیب ہے وہ جو رب کو ناراض کر کے وہاں پر پہنچا۔ بدنصیب ہے وہ جس نے آخرت کی منزل پہ، پہلی منزل پہ قدم رکھا اس حال میں کہ اللہ اس سے ناراض تھا۔ پھر وہ گڑھا خالی گڑھا نہیں، آگ کا گڑھا ہوگا، عذاب کا گڑھا ہوگا، جہاں آنے والے کو جہنم کی کھڑکی کھول کے جہنم میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، جہنم میں اس کی منزل دکھائی جاتی ہے۔ اگر اللہ اس سے راضی ہو تو وہ دکھا کے بند کر دی جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تیرا ایک گھر یہ بھی تھا، لیکن تو نے دنیا میں جا کر دنیا میں جانے کے مقصد کو نہیں بھولا، تو نے خالق و مالک کو یاد رکھا، تیرا رب سے تعلق برقرار رہا۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کبھی گناہ ہو جاتا تو فوراً ماتھے کو زمین پہ رکھ کے مولا کو راضی کر لیتا، اور مولا سے بڑھ کر راضی ہونے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ ہر کوئی تانے دیتا ہے خالق و مالک ایک ایسی ہستی ہے، اس نے دروازہ توبہ کا کھولا ہے جب تک روح حلق میں اٹک نہ جائے۔ جب چاہے معافی مانگ لو،
ماں اپنے بیٹے سے وہ پیار نہیں کر سکتی جو خالق کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ تو نے اللہ کو راضی کیا، اللہ نے تیرا جہنم والا ٹھکانہ ختم کر کے جنت میں تیرا گھر مستقل، اس گھر کو کنفرم کر دیا۔ اور ایک بدنصیب جو مالک کو ناراض کر کے آیا، جو شرک کی حالت میں مرا، جو کفر کی حالت میں مرا، جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہوئے مرا، جو گناہوں کو زندگی کی لذت سمجھتے ہوئے مرا، آسان الفاظ میں کہنے دیجئے جو بے نماز مرا، جو بے دین مرا، جس نے اس جہاں کی کوئی تیاری نہ کی، جس نے نہ خود تیاری کی نہ اپنی اولاد کو اس جہاں کے لیے تیار کیا، وہ قبر پھر اس کے لیے آگ کا انگارہ ہے۔ اس کو جنت کا گھر دکھایا جائے گا کہ تیرا یہ گھر تھا، تو نے یہاں پر آنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، تیرا یہ گھر کینسل کر دیا گیا، اب یہ تیرا جہنم کا گھر ہمیشہ کا گھر ہے۔ انسان دنیا کی جتنی نعمتیں اکٹھی کر لے، دنیا میں جتنا مرضی مال و متاع سمیٹ لے، اگر اس قبر کی تیاری نہ ہوئی تو اس کو ٹھنڈی ہوا نہیں ملے گی۔ تو بڑا پیارا جملہ ہے کسی نوجوان کا، جس کے باپ نے اس کو پہلے دن سے ہی دنیا کے خواب دکھائے۔ آپ دیکھتے نہیں بچے، گھر کے بزرگ پوچھتے ہیں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ بڑا خوش ہوتا ہے باپ اگر بیٹا کہ ڈاکٹر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، انجینئر بنوں گا، اور یہ تمیز ہی نہیں کہ بچے کو میں یہ سکھاؤں قرآن کا قاری بنوں گا، دین کا عالم بنوں گا، تیرے راستے کا مجاہد بنوں گا۔ وہ اندھا کانا لنگڑا لولا، اللہ نہ کرے کسی کے گھر پیدا ہو جائے تو اس بیچارے کا کھاتا مولویوں والا، حافظوں والا، قاریوں والا ہوتا ہے بھی، اسے اب کوئی ڈاکٹر انجینئر تو قبول نہیں کرے گا، چلو روٹی تو کمائے گا اپنی۔ کہتے ہیں اسی طرح ایک باپ جس نے اپنے بچے کو دین کی الف با بھی نہیں سکھائی، دنیا کی ساری ڈگریاں دے دی اس کے ہاتھ میں، مر گیا، بیٹا اس کی قبر پہ گیا، اسے باپ کی قبر پہ آنے کے آداب بھی نہیں پتا، قبر پہ آ کے مردے کے لیے دعا کیسے کی جاتی ہے وہ دعا کے الفاظ بھی نہیں جانتا، تو وہ ساری ڈگری لے کے آ گیا، باپ کی قبر پہ بیٹھ گیا، اور وہ ڈگریاں قبر پہ اس نے بچھا دی کہ ابو تو نے مجھے پی ایچ ڈی کروا دی، تو نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، فلاں 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 فن سکھا دیا، تیری قبر میں اس ڈگریوں کی وجہ سے کوئی فائدہ ہے تو ہو جائے، مجھے تو تیرے لیے دعا کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ یہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل۔ آئیے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے یہاں پہ چھٹکارا پا لیا اللہ کے عذاب سے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم۔ اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا، ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے کرم سے ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے، اپنے فضل سے ہمیں قبر کے عذاب سے بچا دے۔ ہمارے پلے ایسے عمل نہیں ہے، ہم تو صرف تیری رحمت کے سوالی ہیں، تیری رحمت کے بھوکے ہیں، تیری رحمت کے منگتے ہیں۔ پیارے حبیب نے فرمایا جو یہاں چھٹکارا پا گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کو یہاں کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد کے جہان تو اور زیادہ شدید ہے۔ قبر میں جو کچھ انسان کے ساتھ پیش ہوتا ہے یہ ایمانیات کا حصہ ہے، اس پہ ایمان لانا ایمان بالغیب کا حصہ ہے، مومن اس پہ ایمان لاتا ہے۔ کسی کی قبر میں عذاب والا ماجرا ہے یا ثواب والا ماجرا ہے، اس کی خبر ہمیں کس نے دی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی خبر پہ ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے، مومن ہونے کے لیے لازم ہے۔ اور جو پیارے حبیب کی باتوں پہ ایمان نہیں لاتا وادی ایمان سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا، اور یہ فتنہ آج ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے۔
عقل نہیں مانتی جی قبر میں عذاب ہوتا ہے، عقل نہیں مانتی بھائی، عقل تو یہ بھی نہیں مانتی، عقل تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتی، عقل کی کھوپڑی میں تو یہ بات بھی فٹ نہیں آتی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں سے واپس ساری خبریں آ کر اپنی امت کو سناتے ہیں۔ عقل مانتی ہے؟ عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی۔ آپ کی عقل مانے یا نہ مانے، اگر دل میں ایمان ہے تو ماننا پڑے گا۔ عقل مانتی ہے کہ آدمی گزر رہا ہے، یہ قانون بھی لوگوں نے گھڑ لیا ہے، جو حدیث عقل کے مطابق ہوگی اس پہ عمل کیا جائے گا، اس کو مانا جائے گا، جو عقل کے خلاف ہوگی اسے ٹھکرا دیا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بریک حدیث پہ کیوں آگے لگاتے ہو؟ تمہاری دشمنی حدیث سے ہے نا، اس لیے۔ قرآن کی آیات عقل کے خلاف نہیں ہیں، بظاہراً عقل کے خلاف قرآن پاک کے کئی مسئلے ہیں۔ آدمی گزر رہا ہے ایک بستی سے، جو بستی برباد ہو گئی، دل میں خیال آتا ہے اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے وہیں پہ سلا دیا، پھر اٹھایا، کم لبثت، کتنا سوئے ہو؟ ایک دن یا آدھا دن؟ کہا 100 سال تجھے میں نے سلایا، کھانا دیکھ گرم ہے، پانی دیکھ ٹھنڈا ہے، تیری سواری گدھا مٹی ہو چکی ہے۔ عقل مانتی ہے؟ پھر قرآن کا بھی انکار کرو گے عقل کی وجہ سے؟ عقل بنیاد نہیں ہے، بنیاد ایمانیات ہے۔ اللہ کا حکم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، ہماری عقل میں بظاہر نہ آئے تو خرابی عقل کی ہے، حدیث رسول کی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ منکرین حدیث نے ایک دروازہ اختیار کیا، نہیں جی یہ وہ قبر نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں خاص طور پہ کراچی میں عثمانی فرقہ، مسعود الدین عثمانی، کیپٹن مسعود عثمانی کے ماننے والے، نہیں جی نہیں یہ وہ قبر نہیں ہے، وہ اور قبر ہے، یہ اور قبر ہے، یہ دنیاوی گڑھا ہے، اس کو قبر نہیں کہہ سکتے۔ حدیث کہتی ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے درمیان سے گزرے، فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب کسی بڑی بات پہ نہیں، یعنی یہ اس گناہ کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، ان کی عقل میں وہ گناہ معمولی سا تھا، چغلی کرنا، پیشاب کے چیٹوں سے نہ بچنا۔ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے ان منافقین کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا۔ حالت شرک میں کوئی مر گیا، نفاق پہ کوئی مر گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے؟ اسی قبر پہ، یا کوئی آخرت کی برزخ کی قبر ہوتی تھی؟ یہ دروازہ کھولا ہے انکار حدیث کا، جی یہ بات عقل میں نہیں آتی، اس قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ آئیے کلام الہی سے سنتے ہیں، مالک آل فرعون کے حوالے سے قرآن پاک کا ارشاد ہے، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام فرعونیوں پہ عذاب آگ کا پیش ہو رہا، ویوم تقوم الساعہ، اور جب قیامت کا دن ہوگا پھر تم سے کہا جائے گا چلو جہنم میں۔ لیکن قیامت کے قیام سے پہلے، جہنم کے دخول سے پہلے، اللہ ان کو ان کی قبروں کے اندر صبح شام آگ کا عذاب دے رہا ہے۔ احادیث کا انکار اس لیے کہ ہماری عقل میں نہ آئے تو باؤ قرآن حکیم کی آیت کی طرف، اس کا کیا کرو گے؟ یہاں تو قرآن پاک بتا رہا ہے کہ آل فرعون، فرعونی کفار کے اوپر اللہ مالک صبح شام ان کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھا رہا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو آل فرعون کو سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ وہ اپنی قبروں میں صبح شام جہنم کی آگ پہ لائے جاتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں مستقل نار جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آئیے مالک کا ایک اور فرمان سنتے ہیں، سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم، مولا فرماتا ہے ہم جلد ہی انہیں دوہری دگنی سزا دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جلد ہی ان کو دگنی سزا دیں گے اور عذاب عظیم کی طرف پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ کافر اور منافقوں کو پہلا عذاب دنیا میں یوں ہوتا ہے کہ انہیں سخت تشویش لاحق ہوتی ہے، انہیں غم اور رنج سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور دوسرے عذاب میں انہیں قبر میں
اس عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ دوگنا عذاب ہے، یہ دوہرا عذاب ہے. اور جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں نار جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ عذاب عظیم ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1338 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2870، دونوں حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیے اور سنیے. جب بندے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے عزیز و اقارب واپس لوٹتے ہیں، واپس جاتے ہیں، تو مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. عثمانی گروہ نے عقل کی بنیاد پہ اس حدیث کا انکار کیا. ہم ان عقلانیوں کو ہر بار پکاریں گے، اگر آپ کا پیمانہ یہی ہے کہ جو حدیث عقل پہ نہ آئے ٹھوکر مار دو، تو پھر اسی پیمانے کو قرآن حکیم پر کیوں نہیں پیش کرتے کہ قرآن کی جو آیت عقل پہ نہ آئے اس کو بھی چھوڑ دو.